اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، یعنی اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا تھا اپنے رسول کی طرف، ترى اعینہم تفیض من الدم، فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آنکھوں سے آنسو کیوں جھلک پڑے؟ آگے ارشاد ہوا مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، جتنے بھی مرحب تھے وہاں موجود وہ بھی رو پڑے، بادشاہ نجاشی وہ بھی رونے لگا، اس مذہب کے جتنے بھی پیروکار تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یقولون ربنا آمنا، یعنی وہ کہنے لگے کہ اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے اسلام کی گواہی دینے والوں میں۔ تو اس پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف دلالت کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے گا، اسے پڑھے گا، تو اس کا دل روشن ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کی نرمی عطا فرمائے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جب بھی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تو آپ بہت زیادہ روتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، ابتدا میں آپ کھڑے ہوتے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جب آپ تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرتے وقت اتنا زیادہ روتے تھے کہ پچھلی 7ویں صف میں بھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا تو اسے دفنایا ہی جا رہا کہ ساتھ میں ایک قبر کھل گئی۔ لوگوں نے جب جا کے دیکھا آگے تو دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے اجالے روشنیاں ہیں اور اس میں سے خوشبو نکل رہی ہے۔ لوگوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی کہ بھائی یہ کون ہیں کہ جن کی قبر میں اتنا اجالا ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے؟ تو ایک نے بتایا کہ بھائی ان کا گھر محلے میں ہے، تو وہ ان کے گھر لے گئے، دروازہ بجایا تو دروازے میں سے باہر ایک بوڑھی عورت آئیں جو کہ ان کی بیوی تھیں۔ پوچھا کہ تیرے شوہر کے پاس ایسا کیا عمل تھا کہ ہم نے اس کی قبر میں اجالے دیکھے ہیں، روشنیاں دیکھی ہیں، اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل رہی ہیں؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا شوہر جو تھا وہ ایک دیہاتی عام شخص تھا، میں اسے جانتی ہوں کہ اس کے پاس کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب وہ صبح فجر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے تو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ رویا کرتا تھا، تعجب کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش آج میں بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا ہوتا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی آج قرآن پڑھ رہا ہوتا اور اس کا فیض حاصل کر رہا ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ گھر جاتے تو گھر میں موجود طاق پر رکھا ہوا قرآن مجید کا ایک نسخہ ہوتا، وہ اس نسخے کو اٹھاتے اور اٹھا کر چومتے، کھولتے اور قرآن مجید کی ایک ایک سطر، ایک ایک لائن پر انگلی رکھ کے یہ کہتے جاتے کہ مالک مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن جو لکھا ہے حق لکھا ہے، آخر یہ تیرا کلام جو ہے۔ تو آج تم لوگ اس کی قبر میں جو اجالے دیکھ رہے ہو، جو روشنیاں دیکھ رہے ہو، وہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجیے۔
آیت نمبر 95 سے 99 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات کتب فقہ میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں پہلا مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم لوگ غیر ضروری سوال نہ کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی وہاں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج فرض ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ اسی طرح انہوں نے پھر تیسری بار پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے منہ سے ہر بار ہر سال نکل جاتا تو اللہ تبارک و تعالی حج کو ہر سال فرض فرما دیتا اور وہ تمہارے لیے مشکل ہوتا۔ مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ کتاب و سنت میں جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں ان کی کل تعداد صرف 14 ہے۔ 14 سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے جب کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو کئی مجھے مہینے لگ جایا کرتے تھے، اور میں اس انتظار میں بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی اور شخص آ جائے اور وہ سوال پوچھ لے تاکہ اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مادر ذات اندھوں اور برس کے مریضوں کو آپ شفا یاب کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، ان سے ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج سنا قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور قابل حفظ باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ